بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم دہشت ناک رات کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صحرا نہیں یہ شہر ہے، اور بھی لوگ ہیں یہاں، چاروں طرف مکان ہیں، اتنا ہوش کب ہے اسے؟ روح خبیثہ مختلف اشکال میں آ کر انسان کو ڈراتی ہیں۔ خادم حسین بھی ایسی ہی ایک بدروح کا اس دہشت ناک رات شکار ہونے چلا تھا۔ خادم حسین اپنے گھر کی گاڑی چلانے کے لیے محنت مزدوری کرتا تھا۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت اور بہادر جوان تھا۔ محنت مزدوری کرنے کے لیے وہ صبح سویرے شہر چلا جاتا تھا اور پھر رات گئے واپس لوٹتا۔ اسی طرح زندگی کے شب و روز گزر رہے تھے۔ ایک دن معمول کے مطابق خادم حسین کام پر گیا ہوا تھا۔ اس دن جمعرات تھی اور جمعرات والے دن تمام مزدوروں کو ان کی ایک ہفتے کی محنت کے پیسے دیے جاتے تھے۔ باقی مزدوروں کی طرح اس دن خادم حسین کو بھی پورے ہفتے کے پیسے ملے۔ وہ پیسے لے کر خوشی خوشی بازار چلا گیا۔ اس نے سوچا کہ ان پیسوں سے اپنے گھر کے لیے راشن لے لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد گھر چلا جاؤں گا۔ راشن وغیرہ لیتے ہوئے خادم حسین کو شہر میں کافی دیر ہو گئی۔ اس نے جلدی جلدی وہاں سے سامان اٹھایا اور فوراً اپنے گاؤں جانے والی بس کے اڈے پر پہنچ گیا، لیکن کافی دیر ہونے کی وجہ سے اس کے گاؤں جانے والی بس چلی گئی تھی۔ اب خادم حسین پریشان حال اڈے میں کھڑا کسی ایسی سواری کا انتظار کر رہا تھا جو اسے فوراً سے پہلے گھر پہنچا دے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اسے دور سے آتی ہوئی ایک ویگن نظر آئی۔ خادم حسین نے ویگن کو اشارہ دے کر روکا اور اسے بتایا کہ میں نے فلاں گاؤں میں جانا ہے، کیا آپ لوگ مجھے لے جاؤ گے؟ ویگن کے ڈرائیور نے کہا، بھائی آپ بیٹھ جاؤ، ہم نے آپ کے گاؤں کے ساتھ والے گاؤں میں جانا ہے، راستے میں آپ کو اتار دیں گے۔ بس ڈرائیور کے منہ سے یہ بات سنتے ہی اگلے لمحے خادم حسین ویگن کے اندر بیٹھ چکا تھا۔ 15 سے 20 منٹ کی مسافت کے بعد ویگن نے اسے راستے میں اتار دیا۔ وہاں سے خادم حسین کا گھر کافی دور تھا۔ اس نے پیدل چلنا شروع کر دیا۔ ہر طرف سیاہ گپ اندھیرا تھا۔ دسمبر کا مہینہ تھا اور سردی بھی اپنا جلوہ دکھا رہی تھی۔ دور دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ خادم حسین کو پیدل چلتے ہوئے تقریباً 10 منٹ ہو گئے تھے اور اس کے اندازے کے مطابق 10 منٹ کا راستہ اور تھا۔ پیدل چلتے چلتے وہ ایک قبرستان میں داخل ہو گیا، کیونکہ قبرستان سے گزر کر آگے کچھ فاصلے پر اس کا گاؤں آتا تھا۔ خادم حسین جو ہی قبرستان میں داخل ہوا تو اسے دور سے آتی ہوئی ایک بکری محسوس ہوئی۔ اس نے سوچا آدھی رات کا ٹائم ہے، یہ کس کی بکری ہے جو قبرستان میں پھر رہی ہے؟ خادم حسین کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے سوچا اس بکری کو پکڑ کر اپنے گھر لے جاتا ہوں اور صبح ہوتے ہی مسجد میں اعلان کروا دوں گا، جس کی ہوگی وہ میرے گھر سے لے جائے گا۔ بس یہی بات سوچ کر اپنے سر سے پگڑی اتاری اور اس کپڑے سے بکری کو گلے سے باندھ لیا اور خود آگے چلنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ چند قدم ہی آگے چلا تھا کہ اسے ایسا محسوس ہوا کہ بکری رک گئی ہے۔ اس نے جب مڑ کر پیچھے دیکھا تو بکری کی ٹانگوں کی لمبائی تقریباً 10 فٹ اونچی ہو گئی تھی۔ خوف کے مارے اتنی سخت سردی میں بھی اسے پسینہ آنا شروع ہو گیا، اور پھر جب اس نے بکری کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو اس وقت وہ بہت ہی زیادہ گھبرا گیا، کیونکہ اس بکری کی آنکھیں آگ کی طرح جل رہی تھی۔ اب خادم حسین کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ کوئی بکری وغیرہ نہیں ہے، یہ تو کوئی چڑیل ہے یا کوئی جن ہے۔ یہی بات سوچ کر خادم حسین وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ اتنی تیزی سے بھاگ رہا تھا جیسے 2 منٹ میں ہی گھر پہنچ جائے گا۔ بھاگتے ہوئے جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک سیاہ بالوں والی عورت اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور اس کے دانت اتنے لمبے تھے جیسے ابھی وہ اسے کھا جائے گی۔ جیسے ہی خادم حسین اپنے گاؤں میں داخل ہوا تو پیچھے سے آوازیں آنے لگی، آج تمہاری قسمت اچھی تھی جو تم بھاگنے میں کامیاب ہو گئے ہو، میں تو بہت دن ہو گئے ہیں بھوک سے تڑپ رہی ہوں، آج تمہیں کھا کر اپنے پیٹ کی بھوک کو ختم کرتی، لیکن افسوس کہ تمہاری قسمت اچھی تھی۔ خادم حسین جب گھر پہنچا تو اس کی بیوی اسے ایسی حالت میں دیکھ کر ڈر گئی اور پوچھنے لگی، آپ اتنی دیر سے کیوں آئے ہو اور آپ کو کیا ہوا ہے؟
لیکن خادم حسین کچھ بتائے بغیر چارپائی پر لیٹ گیا۔ پوری رات بخار اور درد کی شدت میں گزری۔ جب صبح ہوئی تو اس نے وہ رات والی مکمل کہانی اپنی بیوی کو سنائی۔ خادم حسین کی بیوی بہت ہی سمجھدار خاتون تھی۔ وہ اس کی بات کو سمجھ گئی کہ رات کے ٹائم کوئی جن یا چڑیل اس کے پیچھے لگی ہے، جس کی وجہ سے یہ ڈر گیا ہے۔ خادم حسین کی بیوی فضا مائی اپنے شوہر کو ایک بہت ہی پڑھے لکھے عالم کے پاس لے گئی اور وہ قبرستان والی ساری بات اسے بتائی۔ جب اس عالم نے فضا مائی کی بات سنی تو وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ تم خوش قسمت ہو جو اس عورت نما اسیب سے محفوظ رہے۔ بیابانوں، جنگلوں اور قبرستانوں میں یہ بدروحیں اپنا ٹھکانہ رکھتی ہیں اور موقع ملتے ہی انسان کے اندر سرایت کر جاتے ہیں، کیونکہ انہیں ایک جسم کی ضرورت ہوتی ہے اپنے شیطانی مقصد پورے کرنے کے لیے۔ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ بچ گئے۔ میں نے بھی ایک بار ایسی ہی صورتحال کا سامنا کیا تھا، مگر میں ہر وقت کلام الہی کا ورد رکھتا ہوں، اس لیے وہ مجھے نقصان نہ پہنچا سکی۔ برکیف میں تمہیں حصار میں لے لوں گا، اور ساتھ ہی ایک تویز بھی۔ اس تویز کو اپنے دائیں بازو میں باندھ لینا۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے ایسی بلاؤں سے کبھی آپ کو خوف نہیں آئے گا۔ اس کے باوجود جب کبھی دن کے ٹائم بھی خادم حسین کا گزر اس قبرستان سے ہوتا تو فوراً اسے وہ چڑیل یاد آ جاتی۔ اس کا خیال ذہن میں آتے ہی خادم حسین فوراً درود پاک کا ورد کرنا شروع کر دیتا، کیونکہ اللہ پاک کے کلام میں بہت طاقت ہے۔ درود پاک کے پڑھنے سے خادم حسین کا خوف ختم ہو جاتا۔ لازم ہے کہ انسان جب بھی کبھی کسی پرانے کھنڈرات، قبرستان یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی باری جگہ ہو تو وہاں سے گزرتے وقت درود پاک پڑھنا شروع کر دے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ کوئی بھی بلا، چڑیل یا کوئی جنات آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔